نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفہ نبی وإنہ لا نبی بعد سیکون خلفاء فیکثرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج کا یہ دن انتہائی مبارک دن ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات میں جو شعائر مقرر کیے گئے ہیں ان میں ایک اہم ترین شعائر میں سے عید الاضحیٰ کا یہ مبارک دن ہے۔ اس مبارک دن میں دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس دن کو ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے منائیں۔ اس میں جتنی بھی ان کی سرگرمیاں ہیں وہ خدا پرستی اور انسان دوستی کی اساس پر آگے بڑھنی چاہیے۔ دنیا میں جو قوم اپنا اجتماعی نظام تشکیل دیتی ہے تو اس اجتماعیت کی یاد میں اس فکر و نظریے کے بنیادی تصورات کو نوجوان نسلوں کے ذہنوں میں منتقل کرنے کے لیے سال بھر میں کچھ دن متعین اور مقرر کرتی ہیں، جس دن میں وہ سب لوگ جمع ہو کر کھیل کھیل میں ہی بنیادی نظریے اور فکر سے ہر سال جوان ہونے والی نئی نسل کو واقف کراتے ہیں۔ جس اسکول آف تھاٹ پر، جس فکر پر، جس نظریے پر جو اجتماعیت سماج تشکیل پذیر ہوتا ہے، سماج آگے بڑھتا ہے، اس کی سیاست، اس کی معیشت، اس کے سماجی تعلقات کو اس نظریے کی اساس پر آگے بڑھایا جاتا ہے۔ اس جدید دنیا میں اسی تناظر میں یوم آزادی یا یوم جمہوریہ منایا جاتا ہے، جس دن میں کوئی قوم سامراج سے آزادی حاصل کر چکی ہو۔ برطانیہ کے نظام سے امریکہ جس دن آزاد ہوا تو امریکہ کا یوم آزادی ہے۔ جس دن سعودی عرب ترکوں سے آزاد ہو کر اپنا نظام بنایا اس کا یوم آزادی ہے 1932 میں۔ 1947 میں بظاہر انگریز یہاں سے چلا گیا، آپ یوم آزادی مناتے ہیں۔ تو ہر قوم کے لیے ایسے مخصوص دن جس میں کھیل کود بھی ہو اور کھیل کود کے ضمن میں جو اس قوم کا بنیادی نظریہ اور فکر ہے اس پر باقاعدہ کوئی تفصیلی نظام تعلیم یا سیمینار کے بجائے ایسی اجتماعیت قائم کی جاتی ہے جس سے کھیل کھیل میں چیز واضح کر دی جائے۔ ہر ایک بچہ، عورت، مرد اس اجتماعیت کے اندر شریک ہوتا ہے۔ یہ ایک فطری نظام ہے۔ اب ہم سیرت نبویہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جو صحابہ کی اجتماعیت قائم کرنا شروع کر دی تھی اس کی اساس ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی بنیاد پر اللہ کی بڑائی اور انسانیت کی خدمت کی اساس پر تھی۔ کلا ان الانسان لیطغی سورۃ العلق میں نازل کر کے واضح کر دیا کہ انسانوں پر جو طاغوتی
سامراجی ظالم نظام، فرعونی نظام مسلط ہیں، انسان کو اسے تسلیم نہیں کرنا، اور اگر وہ باز نہ آئے تو اس کی پیشانی کے بال پکڑ کے گھسیٹ لے گا۔ لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ۔ آزادی کا شعور دیا، اور پھر شروع صورت میں حکم دیا کہ اپنے رب کا نام پکارو، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ خدا پرستی اور انسانیت دوستی کے اس نظریے کی اساس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت تشکیل دی، ایسی جماعت کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا وہ اب ابو جہل کا حکم نہیں مان رہا، وہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار، آپ جو حکم دیتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ مکہ مکرمہ اور اس کے گرد و نواح کے قبائل مسلمان ہونا شروع ہوتے ہیں، اجتماعیت بڑھتی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں آپ نے خلافت باطنہ قائم کر لی تھی۔ رئیس مدینۃ من المدن او رئیس قریۃ من قری کے الفاظ شاہ صاحب نے استعمال کیے ہیں کہ مکہ مکرمہ کا جو شہر تھا، جیسے اس شہر کا ایک سربراہ ہوتا ہے، ریاست کا سربراہ ہوتا ہے، یا ایک بستی ام القریٰ کہا جائے تو اس بستیوں میں سے ایک بڑی بستی کے سربراہ 13 سال تک مکہ مکرمہ میں آپ نے دین اسلام کی شریعت کی اساس پر اپنی سیاسی طاقت پارٹی کی صورت میں قائم کی، ان کے دلوں کا تزکیہ کیا، تعلیم دی، تربیت دی، اور ایک بنیاد مرصوص اجتماعیت تشکیل دی، حتیٰ کہ آپ مکہ مکرمہ میں ایک رئیس کی حیثیت سے کردار ادا کر رہے ہیں۔ رئیس قریۃ من قری الفاظ شاہ صاحب نے استعمال کیے ہیں، حتیٰ کہ ابو جہل بھی جو قدیم زمانے سے مکہ وادی بطحاء کا سربراہ تھا، جب وہ بھی کسی پر ظلم کرتا تھا، کسی مظلوم، کسی تاجر کے مال لوٹ لیتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اسے بھی مال لوٹانا پڑتا۔ بہت سے واقعات سیرت میں موجود ہیں۔ گویا کہ اصل حکومت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ سیاسی غلبہ ہے جس کو عام طور پر سیرت بیان کرتے وقت نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ وہ طاقت اور قوت مکہ میں پیدا ہو چکی ہے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، صحابہ سے بیعت لی، بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ انصار سے، تو ان سے اس بات پر حلف لیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اپنی جان سے بھی بڑھ کر کرے۔ جب بیعت ہو رہی تھی تو ایک انصاری نے تمام انصار کو مخاطب کر کے کہا، جب 80-85 آدمی بیعت کر رہے تھے، تمہیں پتہ ہے کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس بات پر تم سے بیعت لے رہے ہیں، حلف لے رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنی جان سے بڑھ کر ان کی حفاظت کرنی ہوگی، ان کی حکمرانی کو تسلیم کرنا ہوگا، ان کے ہر حکم کی فرما برداری کرنی ہوگی، اور اگر ان کا ٹکراؤ ہوگا ان کی اپنی قوم ابو جہل وغیرہ سے، تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرو۔ تو انصاریوں نے کہا تھا کہ ہاں ایسا ہی ہے، انہی شرائط کے تحت ہم یہ بیعت کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سیاسی بیعت بھی تھی، شریعت کی پابندی کی بیعت بھی تھی، دلوں کے تزکیے اور تربیت کی بیعت بھی تھی، شریعت، طریقت اور سیاست تینوں کی جامعیت۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں تو ریاست مدینہ کی داغ بیل ڈالی، اور آہستہ آہستہ 10 سال مدینے کے اندر رہتے ہوئے سلطان ناحیۃ من العرب جملے شاہ صاحب نے استعمال کیے،
اور غزوہ خیبر کے بعد خلیفۃ اللہ فی الارض کی حیثیت سے، ایک بین الاقوامی حکمران کی حیثیت سے آپ کی شناخت ہوتی ہے۔ اب جب ریاست تشکیل پذیر ہوئی تو ہر ریاست کے لیے ایک ایسا دن منایا جانا ضروری ہے جس میں اس کے بنیادی فکر اور شعور کو غالب کیا جائے، اس کا تعارف کرایا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں مدینہ منورہ پہنچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا رمضان گزرا ہے، روزے ابھی فرض نہیں ہوئے، تو انہی دنوں میں یہ 2 دن جو جاہلیت کے زمانے میں نوروز کے نام سے اور مہرجان کے نام سے، جو قدیم کسرائے فارس کے ہاں ایک نئی فصلوں کی آمد کے موقع پر موسم بہار میں جو آپ کے ہاں بھی بسنت کے نام پر منایا جاتا ہے دن، اور ایران میں تو آج بھی نوروز کے نام سے وہ دن منایا جاتا ہے، قدیم تہذیب اور شناخت کا دن ہے۔ یہ دن مدینہ والے بھی منا رہے تھے، تو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں 10 سال خادم رہے ہیں، گویا کہ آپ کے پرائیویٹ سیکرٹری رہے، مدینہ کی ریاست کی سربراہ کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے پرائیویٹ کام ہیں، گھر میں آنے جانے کے، گھر سے متعلقہ امور، وہ انس بن مالک نے پورے انجام دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے، ازواج مطہرات کے مختلف ان کے گھر بن گئے، ان ازواج مطہرات کی ضروریات کے لیے ایک بچے کی ضرورت تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم سے، جو انس بن مالک کی والدہ ہے، حضرت ابو طلحہ انصاری کی بیوی ہے، مالک جو انس کے والد تھے وہ پہلے فوت ہو چکے تھے، ان کی والدہ ام سلیم نے دوسرا نکاح حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو ام سلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتی جاتی تھی، دلیر اور بہادر خاتون تھی، بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتی تھی، بے تکلفی تھی، ہر طرح کا سوال کر لیتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم سے کہا کہ مجھے ایک بچے کی ضرورت ہے کہ جو گھر میں خواتین کے پاس آ جا سکے، ان کی جو گھریلو ضروریات مصارف ہیں، خرچے ورچے سودا سلف لانا، اس کے لیے مجھے ضرورت پڑتی ہے، تو ایک بچہ مجھے چاہیے۔ تو ام سلیم کے یہ پہلے خامن سے بیٹے ہیں، انس بن مالک 10 سال کی عمر تھی اس وقت، تو ام سلیم نے لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا بچہ پیش کر دیا کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ اگلے 10 سال انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو نظام کے تمام امور سر انجام دیتے رہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سال دیکھا کہ مدینہ کے لوگ 2 دن مناتے ہیں، نوروز کا اور مہرجان کا، لوگ جمع ہوتے ہیں، کھیل تماشا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا انصاریوں سے، یہ 2 دن کون سے ہیں، کیا کس مقصد سے مناتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ کننا نلعب فی الجاہلیت فیہما، ہم ان 2 دنوں میں جاہلیت کے زمانے میں کھیل کود، اب ان کے ذہن میں تو کوئی تصور نہیں ہے سوائے اس کے کہ چلو فصلیں نہیں آئی ہے، پیچھے پوری 6 مہینے محنت کی ہے، کاشتکار لوگ تھے، تو کاشتکار لوگ جب فصل و باڑی سے فارغ ہوتے ہیں تو کچھ مہینے درمیان میں وقفے کے آتے ہیں، نئی فصل کے کاشت میں اور پرانی فصل کی برداشت کے درمیان، تو اس میں زرعی ممالک کے اندر اس قسم کے چیزیں منائی جاتی ہیں جس سے وہ ہلا گلا کرتے ہیں، رنگ للیاں مناتے ہیں، تو ہم جاہلیت میں یہ دن مناتے ہیں۔ اب ان 2 دنوں کے بنیادی تصورات
ملت نجامین اور ملت مجوس کی اساس کی طرف ستارہ پرستی، فلکیاتی نظام، سورج کی گردش اور چاند کی گردش کے نتیجے میں جو دو ایام، اور وہ چونکہ سورج اور چاند کی پرستش کرتے تھے تو اس کی بنیاد پر 2 دن ان کے پیش نظر تھے۔ ان کے خیال کے مطابق اب یہ جو کوئی چاند نیا طلوع ہوا ہے یا سورج ایک نئے مرحلے میں داخل ہوا ہے، جب ایک فصل برداشت ہو رہی ہے، دوسری فصل کاشت ہو رہی ہے، تو سورج کے نتیجے میں فصلیں پکتی ہیں نا۔ گھر میں جب پیسے ویسے دانے وانے آ جائیں تو پھر کھیل تماشے کو ویسے بھی جی چاہتا ہے، تو اس سورج کی پرستش کے نام پر یہ 2 دن منائے جاتے تھے قدیم زمانے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان 2 دنوں میں کیا کرتے ہو؟ کھیلتے ہیں، فارغ اوقات میں، یلعبون فیہما فی الجاہلیت، ان دونوں دنوں میں ہم کھیل تماشے کرتے ہیں جاہلیت کے زمانے میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا جائزہ لیا تو 2 باتیں انبیاء علیہم السلام اور ان کے جانشین خلفائے ربانیین کی خصوصیت ہوتی ہے کہ جاہلیت کے زمانے کے جو اعمال ہیں ان کا تجزیہ کر کے جو اصل حقیقت ہے اس کی تجرید کر لیتے ہیں، اس کے اندر جو مکسنگ اور ملاوٹ ہوئی۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دن یا یوم الزینہ منانا یہ فطرت انسانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی، فرعون کے زمانے میں بھی، جب فرعون نے کہا تھا جادوگروں کے ساتھ تمہارا ٹاکرا کب ہونا چاہیے، تم بھی جادوگر ہو وہ بھی جادوگر، انہوں نے کہا یوم الزینہ، وہ جو کھیل تماشے کا دن ہے جب سب لوگ فارغ ہوں، چھٹی ہو، سب لوگ نئے کپڑے پہن کر اللہ گلہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہوں، تو اس یوم الزینہ میں مباحثہ رکھ لو جادوگروں کے ساتھ۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور باقی جادوگروں کا جتنا مکالمہ ہے، فرعون کے دربار اور پورا تمام عوام کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں اور وہاں مکالمہ ہو رہا ہے، تو انسان کی فطرت ہے۔ اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل قوم عید، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، وہذا عیدنا، یہ ہماری عید ہے جی۔ تو بنیادی طور پر وہ جو تصورات عید کے موجود تھے، اب جاہلیت کی ہر بات نہیں مٹائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاہلیت کی اس بات کا تجزیہ کیا کہ ایک ہے کھیل تماشے کے لیے ایک دن کا یوم الزینہ کا ہونا، سرے سے اس کی نفی نہیں کی، ایک وہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس کھیل تماشے کو جوڑ دیا سورج کی پرستش یا علم نجوم کی پرستش کے ساتھ، یہ غلط ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ان دنوں میں جو تم کھیل تماشا کرتے ہو، ان دونوں سے بہتر 2 دن تمہیں دے دیے، وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اب عید یا اجتماعیت قائم کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن اب اس کو جوڑ دیا، اللہ کے لیے جو روزے رکھے ہیں 30، اس کی تکمیل پر اس خوشی کے ساتھ جوڑ دیا، فرحت طبیعی کو فرحت روحانی کے ساتھ جوڑ دیا۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام جو حنیفی تھے، جنہوں نے انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جوڑا تھا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین کہا تھا، تو اللہ نے اس کا امتحان لیا، اور وہ جو قولی حمد تھی زبان سے انی وجہت وجہی للذی کا جملہ کہا تھا عراق میں، اور پھر مہاجرون الی رب کنعان پہنچے تھے، اس پر 80 سال کی عمر تک کردار ادا کرتے رہے۔ 15 سال کے بعد بچہ سامنے آتا ہے اسماعیل، تو اب حمد کا وہ عمل جو اس کی گردن پر چھری پھیرنے سے متعلق تھا،
روح کا عالم ارواح کے ساتھ تعلق قائم کرنا، جس کی تفصیلات کل جمعے میں پوری گفتگو ہو چکی ہے۔ ذبح کی حقیقت، مقاصد شریعت اور اصول شریعت محمدی کے تناظر میں ذبح پر کل پوری جمعے کی گفتگو سنی جا سکتی ہے۔ آج ہم عید پر بحث کریں کہ عید کا دن مقاصد شریعت میں کیا اہمیت رکھتا ہے۔ اصول شریعت کے مطابق 5 اصول شریعت جو واضح کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 8 جو مقاصد شریعت متعین کیے، اس کے تناظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عید الاضحیٰ اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے جو سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ ضرور جمع ہو، اور جب بھی لوگ جمع ہوتے ہیں تو عربوں کا دستور تھا، جب بھی اجتماعی طور پر کوئی بھی عید ہلہ گلہ مچاتے تھے، کوئی یوم الزینہ میں جمع ہوتے تھے تو جانور ضرور ذبح کرتے، مہمان نوازی کے لیے، آنے جانے والے لوگوں کے لیے اونٹ بکرا جو بھی دمبا ہوا اسے ذبح کر کے لوگوں کو کھلاتے تھے جی۔ تو یہ ابراہیمی سنت اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ جو مقاصد شریعت میں بڑی اہم بنیادی بات تھی کہ ارتفاق ثانی کی اصلاح کی، پہلا مقصد جو امام شاہ ولی اللہ نے بیان کیا ہے کہ ارتفاق ثانی کی اصلاح کی ہے۔ خاندانی نظام، اجتماعیت کا جو پہلا درجہ ہے ارتفاق اول کے بعد، اس کے اندر خوبصورتی پیدا کرنے کا ایک طریقہ وضع کیا کہ اس دن میں اچھے اور عمدہ کپڑے پہنے جائیں، مرد اور عورت سنوریں، بچے اچھے عمدہ لباس پہنیں جی، اجتماعیت قائم کریں، دلوں کی کدورتیں جو خاندانوں میں ہیں وہ ختم ہوں، وہ جو نفرتوں کی دیواریں ہیں وہ ختم ہونی چاہیے، لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ وسعت، محبت اور فرحت کا اظہار ہو۔ تو ارتفاق ثانی کو خدا پرستی اور انسان دوستی کی اساس پر منظم کیا، اس لیے اس دن کا آغاز 2 رکعت اللہ کے لیے نماز پڑھنے سے، تکبیرات تشریق پڑھنے سے، اللہ کی بڑائی اور عظمت سے، پھر زیب و زینت سے، ایک دوسرے کے ساتھ ملنے جلنے سے، وابستگی سے، فرحت سے، رسم کی بھی اصلاح کر دی۔ جب علم نجوم کی بنیاد پر دن مناتے تھے تو ستارے کو سجدہ کرتے ہیں، سورج کو سجدہ کرتے ہیں، علم نجوم کو مانتے ہیں، اس کے بجائے وہ انبیاء اور اولیاء علماء ربانیین جو قدیم زمانے سے توارث کے ساتھ ابراہیمی سنت چلی آ رہی تھی اس کو یاد کر کے اپنے آباء و اجداد کے اس نظام کو جو خیر تھا شر کے مقابلے میں اس کو زندہ کیا جائے، رسومات کی اصلاح کر دی، ارتفاق ثالث کی طاقت اور قوت پیدا کی۔ امام شاہ ولی اللہ عید الاضحیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں، عیدین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر قوم ایک ایسا اجتماع کا دن مقرر کرتی ہے جس میں وہ اپنی سیاسی شان و شوکت اور اپنی طاقت اور قوت وہ لوگوں کے سامنے واضح کرتی ہے۔ وہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ جو لوگ اس دین اور اس نظریے اور اس ریاست کے حصے دار ہیں انہیں اس ریاست کے اندر اپنی اس اجتماعیت کے اندر شریک کرنا ہے، تمام لوگوں کو، آنے والی نسل کو اس کا بتلانا ہے اور اس کی طاقت اور قوت کا اعلان کرنا ہے۔ اس لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں آنا اللہ کی نماز کے لیے ہے عیدگاہ میں، لیکن آئے ایک راستے سے اور جائے دوسرے راستے سے۔ جب لشکر کے لشکر نمازیوں کے اپنے گھروں سے نکلیں اور ایک بڑی عیدگاہ کے اندر ایک بہت بڑا سروں کا اجتماع ہو جس سے ان کی طاقت کا اظہار ہو، اور وہ راستوں اور سڑکوں پہ چلتے ہوئے بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہوئے آئیں،
تو اللہ کی بڑائی کا غلبہ، اعلان، سیاسی طاقت کا اظہار۔ یہ تو جب سے مسلمانوں کا نظام ختم ہوا ہے تو ہر مسجد میں ہر خطیب اپنی اپنی عید پڑھا رہا ہے، ورنہ تو قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ جو وقت کا حکمران ہے وہ ایک میدان میں مسجدیں چھوڑ دیں، مسجدوں کے اندر انسانوں کی سبائی نہیں ہے۔ اگر ایک شہر میں 10 لاکھ آدمی ہیں، 20 لاکھ آدمی ہیں، وہ عیدگاہ پہنچے باہر ایک ایسے وسیع میدان میں، جب 10 15 20 لاکھ مرد اور عورت اور بچے جمع ہو کر اپنی اجتماعی طاقت کا، شان و شوکت کا اظہار کریں۔ یوم آزادی ایسے نہیں منایا جاتا، تمام لوگوں کو اس میں شریک ہونا ہے، خوشی کا اظہار کرنا ہے، ایک دوسرے سے ملنا ہے، اور اپنا جو بنیادی نقطۂ نظر ہے اس کے نعرے لگانے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور جو خطبہ دیا جائے اس میں ابراہیم کی اس یاد کو زندہ کیا جائے، کیسے انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا، کیسے انہوں نے کیا ہے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے اس آزمائش میں سے گزرے اور اس آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ تو اپنے جو فریڈم فائٹرز ہوتے ہیں، جو آزادی پیدا کرتے ہیں، سوچوں کی آزادی، غلامی کے قفل توڑتے ہیں، بتوں کے جو محدود تصورات انسانیت کو غلام بنائے ہوئے ہیں انہیں توڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ جس نے جوڑا اس کی یاد تازہ کی جائے، ان کا تذکرہ کیا جائے، ابراہیم اور اسماعیل کے واقعات بیان کیے جائیں۔ دنیا کی مہذب قومیں اصلی فریڈم فائٹر کا تعارف کراتی ہیں، سوائے تمہارے کہ تم جعلی قسم کے جن کا کوئی کام یوم آزادی میں نہیں ہے، آزادی کے لیے کوئی کردار نہیں، ان کے گن گاتے ہو۔ جو اصل حریت پسند جنہوں نے 200 سال انگریز سامراج کے خلاف آزادی کی جنگ لڑی، ان کا نام لینا بھی تمہیں گوارا نہیں ہوتا، کیونکہ حقیقی آزادی تو ملی نہیں، غلاموں کو ایک نئی غلامی میں مبتلا کر دیا گیا۔ برطانیہ کی غلامی سے نکلے اور امریکہ کی غلامی میں آ گئے، تو اب نئی غلامی پیدا کرنے والوں کے گن گاتے ہو تم۔ تو یہ دن، عید کا دن، آزادی اور اجتماعیت کا دن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، دیگر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے، خاص طور پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مقاصد شریعت محمدیہ میں ارتفاق رابع کی سطح پر دنیا میں بین الاقوامی غلبہ پیدا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو اس بین الاقوامی غلبے کا تذکرہ اس دن میں۔ جو سونے، کھانے پینے یا کھیل کود کی وجہ سے حجاب طبع، حجاب رسم، حجاب سوء معرفت پیدا ہوئی ہے، اس کو توڑنا ہے اس دن میں، بلند آواز سے تکبیرات تشریق پڑھتے ہوئے صفت احسان پیدا کرنی ہے، دلوں کا تزکیہ پیدا کرنا ہے۔ اس دن میں اس دجالی شیطانی شر کے مقابلے میں مزاحمتی شعور پیدا کرنا ہے۔ مقاصد شریعت محمدیہ تنجیت الناس من الشر الثانی، شاہ ولی اللہ صاحب نے جملہ استعمال فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے دین کو غالب کرنا ہے، تمکین فی الارض پیدا کرنی ہے۔ اس طریقے سے اب پوری دنیا مسلمان امہ اس وقت یہ دن منا رہی ہے، مجال نہیں ہے کہ کوئی آدمی اس کا رخ بدلنے کی کوشش ضرور کی جائے گی، لیکن وہ اس پورے دنیا میں مسلمان کی ایسی شناخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیا کہ جو مسلمان ہو اور عید الاضحیٰ نہ منائے تو لوگ اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ دین کا آدمی نہیں ہے۔ یہ شاعر جو ہیں اتنی تعظیم پیدا کر دی کہ اگر کسی کے دل میں کوئی شکوک و شبہات بھی ہیں، کوئی منکر حدیث بھی ہے، کوئی جناب منکر دین اسلام بھی ہے، اس کو بھی مجبوری میں کرنا پڑتا ہے، استسلاماً ہی صحیح۔ اتنی تمکین فی الارض دین کی پیدا کر دی، اتنا رواج پیدا کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء حق کی جد و جہد میں، ورنہ تو اگر یہ ہندوستان کی آزادی کے پسند علماء یہ کام نہ کرتے تو آج اسپین والا حال ہونا تھا، وہاں قربانی کو جانتا ہی کوئی نہیں۔
یورپ کے ان علاقوں میں جہاں مرتد بنا کر لوگوں کو گمراہ کر کے عیسائی بنا لیا گیا، یہودی بنا دیا گیا، جی وہاں کوئی جانتا ہی نہیں، نسلوں کی نسلیں بگاڑی جا رہی ہیں۔ لیکن ایک چیز کو اتنا رواج دے دیا جائے کہ کسی کی جرأت نہ ہو۔ پاکستان میں کوئی آدمی یا کم از کم مسلمان ملکوں میں کوئی آدمی ان شاعر کا مذاق اڑائے تو لوگ ویسے ہی تکہ بٹی کر لیں گے اس کو، جی اتنی تمکین فی الارض کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سچے جانشین علماء ربانیین۔ قربانی کو اس طریقے سے رواج دیا کہ آج کوئی آدمی اگر اپنے دماغ میں کوئی خلش رکھتا بھی ہے، شک و شبہات کے کانٹے بچھانے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ جی پیسے دے دیا کرو، قربانی کی کیا ضرورت ہے، اس کو منہ چھپانا پڑتا ہے، اس کو بھی قربانی کرنی پڑتی ہے، استسلامہ نہیں صحیح۔ تو یہ مقاصد شریعت محمدیہ میں سے یہ ابراہیمیت ہے، یہ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ ہے۔ یہ جو ملغوبہ سامراج پیدا کرنا چاہتے ابراہیم اکارڈ کے نام پر متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کا جو معاہدہ ہوا ہے، اس کے نام پر جو ملغوبہ ابراہیمی دین کے نام پر بنا دیا گیا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں۔ مسلم امہ اسے قبول نہیں کر سکتی۔ یہ اجتماعیت شریعت محمدیہ کے مطابق ہو، جو اس طریقہ کار کو اختیار کرے گا وہ ابراہیمی ہے۔ حتیٰ کہ قرآن نے کہہ دیا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم یہودی نہیں تھے، ابراہیم نصرانی نہیں تھے۔ تو یہودی اپنے آپ کو ابراہیم کے تحت داخل کرے، وہ ابراہیمی کہاں سے ہوئے؟ قرآن نے نفی کر دی کہ وہ ابراہیمی نہیں ہے، ان کا کیا تعلق ہے ابراہیمی سے؟ آج دنیا کا دجال عرب حکمرانوں کو حکم دے رہا ہے یہودیوں کو اپنے ساتھ ابراہیمی مان لو، عیسائیوں کو ابراہیمی مان لو، قرآن کی نص کے خلاف۔ قرآن کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم کیا ماتحت آنا ہے، اس کا ایک ہی راستہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 بنیادی مقاصد متعین کر دیے، مقاصد شریعت۔ جو شریعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دی، جو اس راستے سے آئے گا وہ ابراہیمی ہے، اور جو اس راستے سے نہیں آتا کسی اور راستے سے آ رہا تھا، یہودیت کے پردے میں، صہیونیت کے پردے میں، نصرانیت کے پردے میں، وہ ابراہیمی نہیں ہے۔ یہ بڑا واہمہ پیدا کر دیا ہے، اور عرب حکمران یکے بعد دیگرے، مراکش بھی چلا گیا، اسی طریقے سے اور 2-4 ملک جو ہیں انہوں نے بھی کیا ہے اس معاہدے کے اندر شرکت کر دی، اور آہستہ آہستہ راستہ ہموار کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی اجتماعیت اس کا شعور حاصل کرے تو اس نے شریعت محمدیہ کے دائرے سے باہر کسی نام نہاد ابراہیمی کو قبول نہیں کرنا، یہ غلبہ ہے۔ تو مقاصد شریعت اس دن کے ساتھ وابستہ ہیں، یہ شاعر اللہ میں سے اسی کو کہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جس نے اس عید کے دن کو اللہ کا شاعر سمجھ کر مانا، تسلیم کیا، تعظیم کی۔ تعظیم کا تعلق قلب سے ہے، تو دلوں کا تقویٰ، جب قلب کسی کی عظمت پیدا ہوتی ہے تو وہ پورے وجود میں سرایت کر جاتی ہے، اور جب وہ پورے وجود میں ایک حیت وجدانیہ، ایک لذت، ایک خاص قسم کی چاہت، خاص قسم کی عظمت الہی، عظمت رسول، عظمت عید الاضحیٰ پیدا ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ حمد فعلی یعنی ذبح قربان کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتا ہے، قربانی کرتا ہے۔ وہ اپنے مال سے خریدے ہوئے جانور کو ذبح کر کے اپنی روح پر چھری چلاتا ہے کہ روح کے اندر جو حجابات پیدا ہو چکے ہیں، جو خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، ان کو دور کرے، اور روح مزکہ بن کر اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے بتلائے ہوئے شعائر کی محبت کے اندر اتنی ڈوب جائے کہ وہ اس کی روح کی غذا بن جائے۔ جو وجدانی چیز ہوتی ہے، جب وہ ایک دفعہ لذت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر بار بار اس کا تقاضا پیدا ہوتا ہے۔ جی جس کھانے کو لذیذ سمجھ کر انسان کھاتا ہے تو بار بار اس لذیذ کھانے کو پسند کرتا ہے۔
تو جیسے جسمانی کھانوں کی لذتیں ہیں ایسے ہی روح کی لذتیں ہیں، وہ محبت الہی ہے، محبت رسول ہے، اور چاہت اور محبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پاسداری ہے۔ یہ دن وہ دن ہے کہ جسے منایا جائے تو مقاصد شریعت سامنے رہنے چاہیے، اصول شریعت محمدیہ سامنے رہنے چاہیے۔ اصول شریعت میں سے نیتوں کا درست کرنا، دل و جان سے اقرار ذات باری تعالیٰ کی وحدانیت کا کرنا، ہر طرح کے طبیعی علم نجوم کی اساس پر، مجوس کی بنیاد پر جتنے تصورات ہیں ان کو چھوڑ دینا، تمام شکوک و شبہات سے ماورا ہو کر جو واضح حلال ہے اس کی پابندی کرنا، اور جو واضح حرام ہے اس سے بچنا، اور تمام شبہات سے نجات حاصل کرنا۔ جی یہ اصول محمدیہ شریعت ہے۔ تو شریعت کے ان اصولوں کی روشنی میں اور ان مقاصد کی روشنی میں یہ عید الاضحیٰ منائی جائے تو یہ دین کے غلبے کا راستہ ہموار کرتی ہے۔ اور اگر رسم کے طور پر محض ایک روایتی انداز میں ایک دن گزار لیا جائے غفلت کے اندر، ایک دوسرے سے تعلق درست نہ کر کے سارا دن سو کر اور سوشل میڈیا میں منہمک ہو کر، اور بہت سارے انحرافات اس دن میں اور خرافات پیدا ہو گئی، ان خرافات سے بچ کر شریعت محمدیہ کے تقاضوں کے مطابق کام کرے تو یہ عید الاضحیٰ ہے۔ ورنہ تو جیسے یوم الزینہ فرعون مناتا تھا، جیسے فارس اور ایران کے لوگ مناتے تھے، جیسے کہ عالم مدینے کے جاہلیت کے زمانے میں دن مناتے تھے، ایسا ہی دن ہے، وہ رسم بن گئی۔ اس کا تعلق اس حیات وجدانیہ سے نہیں ہے، تزکیہ سے نہیں ہے، شریعت محمدی سے نہیں ہے، سیاست نبوی سے نہیں ہے۔ ان تینوں چیزوں کی جامعیت کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ غلبے کے نظریے سے یہ دن منایا جائے تو عید الاضحیٰ کا منانا ہے۔ اور پھر ایک عجیب بات ہے، جو تقاضے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عیدین کے منانے کے متعین کر دیے اس کے مطابق بنا۔ ایک اور بڑا انحراف جو اس دور کے اندر وبائے عام کی طرح پھیل چکا ہے وہ یہ کہ یہ دونوں دن قمری کیلنڈر کے مطابق ذی الحج کے چاند سے وابستہ ہیں، شوال کے چاند سے وابستہ ہیں۔ وہ چاند ہر قوم کے جس مطلع کے مطابق نظر آیا ہے اس کے مطابق وہ مہینے کا آغاز ہوتا ہے، وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو۔ آج کل ایک اور بڑا انحراف ہے، وہ یہ کہ چاند نظر آیا کہیں اور عید پوری دنیا منا رہی ہے۔ اب آپ بتاؤ، سعودی عرب کے چاند پر کل عید منائی ہے چین والوں نے، پاکستان میں چاند نظر نہیں آیا اور چین پاکستان سے بہت بعد میں ہے، اسے کیسے نظر آ گیا؟ کس بنیاد پر چین کے مسلمان نے عید منائی ہے؟ کس بنیاد پر اس نے جانور ذبح کیا ہے؟ وہ جانور تو ایسے ہی ہے کہ صرف گوشت کھا لیا انہوں نے بس، اگر کل انہوں نے قربانی کی۔ امریکہ میں عید منائی جا رہی ہے، برطانیہ میں عید منائی جا رہی ہے، سعودی عرب یا مکہ کی بنیاد پر۔ یہ علم نجوم کی اساس پر تو درست ہو سکتا ہے، اور شریعت محمدیہ کے مقاصد میں علم نجوم کی نفی کر کے حنیفیت کی اساس پر عید منانا ہے۔ جی فلکیاتی قوانین کی پابندی نہیں ہے۔ جو فلکیاتی قوانین کی پابندی کر کے خود سعودی عرب میں چاند نظر نہیں آیا، فلکیاتی حساب سے کیلنڈر بنا لیا اور اسی کی بنیاد پر یکم ذی الحج کا اعلان کر دیا۔ اگر تو وہ چاند واقعی نظر آیا ہے سعودیہ میں تو حج بھی ٹھیک ہے اور قربانی بھی ٹھیک ہے، اور اگر وہ چاند غلط نظر آیا ہے، اپنے طے شدہ فلکیاتی کیلنڈر کے مطابق انہوں نے عید کا اعلان کر دیا ہے، حج کا اعلان کر دیا ہے، تو لاکھوں کروڑوں لوگوں کا حج بھی خراب کرنے کے مجرم ہیں، اور ان کی عید الاضحیٰ بھی خراب کرنے کے، یوم النحر بھی خراب کرنے کے مجرم ہیں۔
کیونکہ مقاصد شریعت محمدیہ میں، اصول شریعت محمدیہ میں کہانت کا، نجوم کا اور طبیعتی قوانین کا ترک لازمی ہے۔ اس پر تفصیلی گفتگو پچھلے کئی جمعوں میں میں کر چکا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کاہن کے پاس آیا اور اس نے اس کی بات کی تصدیق کر دی، اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ من اتی کاہنا، جو کاہن کے پاس آیا اور فیصدق ما یقول له، اس نے جو بات اس سے کہی اس نے اس کی تصدیق کی، اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں، وہ دین سے نکل گیا۔ بخاری کی روایت، صحیح ستہ کی احادیث۔ اب کاہن فیصلہ کر رہے ہیں، سال پہلے ہی کیلنڈر بنا رکھا ہے کہ جی فلانی تاریخ کو رمضان ہوگا، فلانی تاریخ، یہ فلکیاتی قوانین کی بنیاد پر ہے نا، اور فلکیاتی قوانین کا تعلق اندازوں سے صاف طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاص طور پر شوال کے چاند کے بارے میں، کہ دیکھ کر صوموا لرؤیتہ اور وافطروا لرؤیتہ، نظر تو آئے نا۔ اور اگر کچھ سائنسدانوں کے فلکیاتی حساب کی بنیاد پر نظر آیا ہے تو سائنسدان حجت نہیں ہے، یاد رکھیے۔ عام انسانوں میں سے خواہ ایک گواہی ہو یا دو گواہی ہوں یا تین گواہیاں ہوں، یا کم از کم ایک علاقہ گواہی دے تو پھر تو بات ہے بھی جی۔ یہ فلکیاتی رصد گاہوں میں بیٹھ کر فیصلے کر لینا، تو یہ تو کاہن کے پاس جانا ہے، یہ تو کیا ہے، رصد گاہوں کا غلام بن جانا ہے۔ اور جب اس پر سارا دار و مدار ہو تو یہ بات بڑی واضح ہے، کیوں شریعت نے شمسی کیلنڈر استعمال نہیں کیا۔ 360 دنوں کو تقسیم کر کے جو کیلنڈر بنایا گیا ہے، ایک تو اس کا سورج کی گردش سے تعلق ہے، اور سورج کی گردش کا پورا 360 دنوں کا حساب وہ صرف فلکیاتی ماہرین رکھ سکتے ہیں، عام آدمی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ جو علم پر اجارہ دار بن جاتے ہیں، وہ برہمنیت ازم کی طرح یا اجارہ دار یہودیوں اور نصرانیوں کے علماء و احبار کی طرح، وہ تو اشترا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، پیسے دے کے جو مرضی ان سے فیصلہ اعلان کروا لو۔ ہاں عوام دیکھیں اپنی آنکھوں سے، چاند نے ویکھیا سارے نے ویکھیا، جگ نے ویکھیا، اور جو جگ نے نہیں دیکھا وہ کون ہے جو کہتا ہے کہ جی میں نے چاند دیکھا؟ چاند چڑھا سب کو نظر آیا، یہ نہیں ہو سکتا کہ چاند طلوع ہو اور نظر نہ آئے سب کو، افق کو سب کی نظر ہے، تو عوامی چاند چاہیے ہے۔ یہ جو خصوصی چاند ہے اس پر اجارہ دار قابض ہو جائیں تو پھر وہ حکومت کی منشا کے مطابق چاند نکالتے ہیں اور اس کے مطابق عید کا اعلان کرتے ہیں جی۔ تو یہ عیدیں سرکار کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے، عوام کی نمائندہ اجتماعیت کی بنیاد پر ہو تو پھر تو ابراہیمی دین ہے، شریعت محمدیہ کی ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو محض رسم ہے، وہ ایک یوم الزینہ ہے، ہلا گلا کا دن ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کا جانور اگر وہ حلال پیسے سے ہے جو ذبح کرنا ہے، رشوت کے پیسے سے افسروں کے آرڈر پر کیا ہے ہاں جی ہدیہ اور رشوت کے نام پر وصول ہوا ہے، یا کسی کو تاوان ڈالا ہے، تیرا کام کروں گا اتنے بکرے لے کر آ، کوئی پیر صاحب اپنے مریدوں سے منگوا لے، کوئی جناب ہاں جی عالم جو ہے وہ اپنے شاگردوں سے منگوائے، بلا وجہ اپنے پیسے خرچ کر کے جانور جو خرید کر کرے گا وہ ذبیحہ ابراہیمی ہے۔ اور جو رشوت سے، حرام مال سے، لوٹ کھسوٹ سے، ملک اور قوم کی دولت لوٹ کر جو بکرے چاہے 1000 بکرے ذبح کر دے، اس کی کیا حیثیت؟ یہ انحرافات ہے عید الاضحیٰ کے۔ پھر عید الاضحیٰ میں انسانیت کی فلاح و بہبود کے کام تو ٹھیک ہے، لیکن عید الاضحیٰ پہ وہ تمام دعوتیں جن میں تعیشات، کھانے کا ضیاع، ایک غریب کو داخل ہونے کی اجازت نہیں، اس کے لیے گوشت تقسیم نہیں ہوتا، وہ سارا کا سارا کیا ہے محفوظ کر لیا جاتا ہے اپنے کھانے پینے کے لیے۔ اور اگر ایسی دعوتیں ہیں
جن میں بہت سارے منہیات کے کام، شرابیں چلتی ہے، لڑکیاں ناچتی ہیں، دوسرے کام ہیں، یہ سب کے سب انحرافات ہیں۔ یہ عید الاضحیٰ نہیں ہے، یہ کھیل تماشا ہے، یہ علم نجوم کے اساس پر ہے، یہ طبعی تقاضوں کو کیا ہے مادر پہ ازال بنا کر ہلہ گلہ کرنا ہے۔ پھر جعلی طور پر خانہ کعبہ بنا لیا، اس کے طواف کرنے کے نام پر ڈرامے بنائے جا رہے ہیں۔ ربیع الاول میں جیسے روضہ رسول کا نقش بنا کر اس کا چاروں طرف صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، ایسے خانہ کعبہ کے نام پر کیا ہے؟ اسی سے تو وہ تمام خرابیاں پیدا ہوئیں جو ذکریوں کا حج اور اسی طریقے سے بہائیوں کا حج اور فلانے کا حج، اس طرح کی خرافات شروع ہو گئی۔ تو یہ عید الاضحیٰ نہیں، عید الاضحیٰ وہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق، اس سے جس درجے میں بھی انحراف ہوگا اس درجے میں وہ منحرف چیز دین ابراہیمی کے دائرے سے خارج ہو جائے گی۔ اس لیے ہر مسلمان کو مقاصد شریعت محمدی اور اصول شریعت محمدی سمجھنا اور اپنے دین کی تمام چیزوں کو اس کے ساتھ جوڑنا، انسانی تقاضوں کے مطابق انہیں پورا کرنا، خدا پرستی اور انسان دوستی کی بنیاد پر ہے تو وہ عید الاضحیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیمی سنت کے مطابق اس عید الاضحیٰ کو منانے، اس کی برکات کو حاصل کرنے، اس کے ذریعے سے اپنے دلوں کا تزکیہ کرنے اور تعلق مع اللہ کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔